होती रहेगी। एक एक बंदे को आपका देखना जरूरी नहीं है। मेजबान मौजूद हैं, वो उनको जो है रिसेप्शन दे रहे हैं। आप इधर तवज्जो करें और ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं दोस्तों, हमारी कुल कमाई आका पाक की मोहब्बत है। इस मता को संभाल के रखिएगा। हाँ हाँ, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, रात अंधेरी सूना जंगल, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। ईमान के डाकू गली गली फिरते हैं, मुख्तलिफ अंदाज में आज हमारे ईमानों पे हमले किए जा रहे हैं। दोस्तों, आज का नौजवान फेसबुक और सोशल मीडिया का दिल दादा है, और सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ तागूती कुव्वतें इस वक्त अपनी पूरी ताकत के साथ और पूरे चौबन के साथ मुसलमानों के ईमान पर हमला आवर है। मुसलमान नौजवान को दुनियावी इल्म तो होता है, उसको साइंस का इल्म तो होता है, उसको दुनियावी डिग्रियों का इल्म तो होता है, उसको इंग्लिश का इल्म तो होता है, वो इंटर कर रहा है, वो ग्रेजुएशन कर रहा है, वो मास्टर कर रहा है, वो मेडिकल में है, नॉन मेडिकल में है, वो कंप्यूटर साइंस में, जिस कला में भी है, उसको दुनिया का इल्म तो होता है, दीनी इल्म नहीं होता। एक मुल्हिदीन की यलगार है। ये कौन है? ये खुदा को नहीं मानते और साइंस पर यकीन रखते हैं। वो भी इंटरनेट पे हमारे नौजवानों के ईमान से खेल रहा है। माँ बाप को पता भी नहीं होता और बेटा बेटी बेदीन हो चुके होते हैं। दूसरा लश्कर इन कादियानियों का है। ये कहते हैं जनाब, जिस तरह तुम अल्लाह के नबी करीम अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हो, हम भी हुजूर पर ईमान रखते हैं। हम तो मिर्जा गुलाम काने को और जो है वो खलीफा मानते हैं, नायब मानते हैं। नऊज बिल्लाह, इस तरह की बातें करके हम भी नमाज पढ़ते हैं, हम भी तिलावत करते हैं, हम भी कुरान पढ़ते हैं। क्या खबर इस नौजवान को कि मिर्जा की किताबों में क्या गालियां लिखी हैं, क्या बदतमीजी लिखी है। कुरान का मजाक वो उड़ाए, हदीस का मजाक वो उड़ाए, अंबिया किराम पे बोतान वो करे, मेरे आका पाक की गुस्ताखियां वो करे, अहले बैत की गुस्ताखियां वो करे, अकाबरीन उम्मत की गुस्ताखियां वो करे। इस तरह वो शख्स मुसलमान हो सकता है जो उसके मानने वाले मुसलमान हो सकते हैं। ये कादियानियत की यलगार है, चाहे जलसों की सूरत में हो, चाहे इंटरनेट की सूरत में हो, किसी तरह भी हो, ये मुसलमानों के ईमान से खेला जा रहा है। एक और अंदाज है, ये जो खाकों की सूरत में यहूद और नसारा मेरे आका पाक की शान में हनतें करते हैं, गुस्ताखियां करते हैं। ये सब कुछ क्यों करते हैं? ये हमें हुजूर से तोड़ना चाहते हैं, ये गुंबद खदरा से हमें दूर करना चाहते हैं, ये सुनहरी जालियों से हमारे रिश्ते तोड़ना चाहते हैं। लेकिन तमाम के लिए यही बात है, आज तक हम जुड़े हुए क्यों हैं? आज तक हम टूटे क्यों नहीं हैं? हम बिखरे क्यों नहीं हैं? आज तक हम रेदा रेदा क्यों नहीं हुए? खुदा की कसम है, हर बार हमें जिसने संभाला है मोहब्बत मुस्तफा ने संभाला है। ये मोहब्बत रसूल का रिश्ता है जिसकी वजह से उम्मत जुड़ी हुई है। आज भी गुंबद खतरा पे हमारी औलादें कुर्बान, हमारी नस्लें कुर्बान, हमारे खून कुर्बान, हमारी जानें कुर्बान। ये सरमाया है, इसे संभाल के रखिएगा। हर आंधी आए, तूफान आए, तलातम की मौजें आए, जिस तरह कभी जुल्म सितम हो जाए, एक ही नारा लगाना, हम मरना जानते हैं, कटना जानते हैं, हम जेलों में गलना और सड़ना जानते हैं। मुस्तफा से गद्दारी करना हमारी माँ ने नहीं सिखाया है। ये हमारे अंदर हुजूर की मोहब्बत का बलबला और जज्बा होना चाहिए। ये तो मुख्तसर सी तमहीद हो गई किताब की, ये तो तमहीदी कलिमात हो गए। 20 मिनट हो गए, 20-25 मिनट और बात करते हैं दूसरे मौजू से। फिर हमारे आलम इस्लाम की नामवर शख्सियत आपके सामने होंगी और वो हीरे और मोती बखेरेंगे और आप अपने दामनों में समेटेंगे और दिलो दिमाग को मुअत्तर व अंबर करेंगे। जरा ऊंचा बोलिए ना सुभान अल्लाह। दोस्तों, बस हुजूर आका पाक अलैहिस्सलाम, नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बतों में खो जाओ, आका पाक अलैहिस्सलाम के इश्क में खो जाओ। 5 वक्त की नमाज होनी चाहिए, दुरूद और सलाम की कसरत होनी चाहिए, तिलावत कुरान होनी चाहिए। दुनिया के मामलात में सच्चाई हो, अमानत हो, दयानत हो, धोखा ना हो, फराड ना हो, झूठ ना हो, रियाकारी ना हो। एक बेज़रर मुसलमान, किसी को फायदा पहुंचा सको तो पहुंचाओ, दुख मत पहुंचाओ। तिलावत करो, दुरूद पढ़ो, मेरे आका पाक के दुरूद और सलाम की कसरत करो, कलमा पढ़ो, इस्तगफार करो। इस तरफ गुजारो जिंदगी। जब महीना 2 महीने गुजारोगे, अंदर एक नूर पैदा होगा, एक रोशनी पैदा होगी, दिल को सुकून मिलेगा। दिमाग और शऊर, ये जो सोचें बिखरी रहती हैं, परेशान हाल रहते हो, इनको गुंबद खदरा से ताल्लुक जुड़ जाएगा, इनको एक मरकज मिल जाएगा, इनको एक महवर मिल जाएगा। जब महीना 1.5 महीने गुजरे, अंदर नर्म होने लगे, आंखें नम होने लगे, फिर पता है क्या करना है। रात को जब चारपाई पे जाना है, चारपाई की जो चादर है वो भी पाक होनी चाहिए, तेरा जिस्म भी पाक होना चाहिए, तेरे कपड़े भी पाक होने चाहिए। जब रात को कुछ अरादा वज़ाइफ करके जब मुकम्मल करो तो फिर कुछ दुरूद पाक पढ़ लेना और दुरूद पाक पढ़ने के बाद गुंबद खतरा को मुंह कर लेना और मुंह करके बस आंखें बंद करके यही अर्ज करना, कदी आओ गरीब
گلی باندھے محلے یا رسول اللہ، گناہکاراں نے تیرے راہ ملے یا رسول اللہ، میں مندہ ہاں تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دی، جے آ جاؤ تے میں خوشیاں مناواں یا رسول اللہ، کدی تے لنگدے لنگدے چھات پا جاؤ میرے گھر بھی، میں ایسے آستے گھر نو سجاواں یا رسول اللہ۔ حضور کے لیے تڑپنا، کبھی یہ بولنا اور کبھی یہ بول دینا یا رسول اللہ، لا مکتی مخدت مردے یمن، من بھاوری جھلک وکھاؤ مٹھن، وہ مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن، یعنی ہمرا وادی سن کریاں انہا سکھدیاں تے گرلا دیاں تے لکھوار صدقڑے جا دیاں تے انہا پردیاں مفت وکا دیاں تے شلوت بھی آمن او کھڑیاں، ایک رات 2 رات 3 رات ہفتہ 11 دن 20 دن 25 دن مہینہ 40 دن نہیں گزریں گے، وہ رات ضرور آئے گی جب سارے پردے ہٹ جائیں گے اور مصطفیٰ تجھے اپنا جلوہ عطا فرمائیں گے۔ یہ زندگی ہے، یہ ہمارا راستہ ہے، ایک عاشق کا طریقہ ہے، وہ حضور کے ہجر میں رویا کرتا ہے، وہ مدینہ طیبہ کے لیے تڑپا کرتا ہے، وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتا، وہ سوشل میڈیا کی بے حیائی میں مستغرق نہیں ہوتا، وہ فحاشی اور رجانی کے جال میں نہیں پھنسا کرتا۔ آج کا نوجوان انٹرنیٹ کی تباہی کا شکار ہو چکا ہے، اور کیا کیا ہو رہا ہے میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ بس دوستو، یہ دنیا کے سارے جنگل، یہ ساری بلائیں، یہ سارے جال، یہ سارے جنگل، یہ ساری بلائیں، ان سے چھٹکارا چاہتے ہو تو آؤ گنبد خضرا کی چھاؤں میں آ جاؤ۔ یہ یا ایھا الذین آمنو کا مفہوم میں نے چند لفظوں میں پیش کیا ہے۔ مولا ہم حاضر ہیں، تو نے ہمیں یاد فرمایا، اے ایمان والو، مولا حکم دے ایمان والے حاضر ہیں، باپ حکم دے تو ماننا ہے، یہ علیحدہ بات ہے کہ اولاد بگڑ گئی، ماں حکم دے تو ماننا ہے، ملازمت کرتے ہو نائک حکم دے تو ماننا ہے، چھوٹے بندے کو بڑا افسر حکم دے تو ماننا ہے، پھر سیٹ بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، حکم میں طاقت بھی اتنی ہوتی ہے۔ دوستو، یہ درجے بنے ہوئے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہے، سب سے اونچی پوسٹ تک چلے جاؤ تو کہتے ہیں جناب یہ فلاں کا آرڈر آ گیا، یہ فلاں کا آرڈر آ گیا، لیکن رب ذوالجلال احکم الحاکمین ہے، اس سے پڑھ کر کس کی بات میں وزن ہوگا، اس سے پڑھ کر کس کی بات کے اندر زور ہوگا، اور اس سے پڑھ کر کس کا حکم ہوگا، تو رب ذوالجلال حکم دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، مولا حکم دے ایمان والے کیا کریں، فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ کس کا حکم ہے؟ یہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ اسلام میں پورے پورے داخل ہونے کا مطلب اور مفہوم کیا ہے؟ آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ جوش، ولولہ، شور، شعر و شاعری، کان پہ ہاتھ، ڈوڑا ٹپا مائیا، ہماری عوام جان نشاور کرتی ہے، اور جب اصلاح معاشرہ کی بات آئے منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں اپنے لفظوں میں بیان کر رہا ہوں، ذرا سنیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، کلمہ پڑھا ہے تو نماز بھی پڑھا کرو، کلمہ شریف پڑھ لیا ہے تو اب زکوٰۃ بھی پوری ادا کیا کرو، اپنی زمین کی پیداوار سے عشر بھی پورا دیا کرو، کلمہ پڑھا ہے تو قرآن کی تلاوت بھی کیا کرو، کلمہ پڑھا ہے حج فرض ہے تو حج کی حاضری بھی دیا کرو، کلمہ پڑھا ہے تو ماں باپ کی عزت بھی کیا کرو، کلمہ پڑھا ہے تو سچ بھی بولا کرو، کلمہ پڑھا ہے تو حضور کی سنت پہ عمل بھی کیا کرو۔ معزز مہمان کا استقبال کر لی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، اللہ ہے، 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 اللہ ہے،
تشریف رکھیں، تمام ارباب تشریف رکھیں۔ عالمی مبلغ اسلام ڈاکٹر حافظ سلمان مصباحی صاحب تشریف لا چکے ہیں، ہمارے اسٹیج کی زینت بن چکے ہیں۔ میں انتظامیہ کی طرف سے حاجی عبدالمجید صاحب، راجہ حسیب صاحب، راجہ حمزہ صاحب، راجہ سلطان محمود صاحب اور خصوصاً ہماری مدنی جامع مسجد کے خطیب حضرت علامہ غلام محمد عباس مقصودی صاحب کی طرف سے بلکہ اہل علاقے کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ان کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ کروڑوں مسلمانوں کے دل کی دھڑکن ہے علامہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت والی عمر دراز نصیب فرمائے اور مسلک کے کام میں استقامت نصیب فرمائے۔ عالم و سہلا مرحبا، اللہ تعالیٰ اور عزتیں بلند فرمائے۔ ذرا بولیے سبحان اللہ، بولیے۔ اختتامی کلمات بھی ہیں کیونکہ آپ جلوہ گر ہوئے تو میں اپنا مفہوم پورا نہیں پیش کر سکوں گا، 10-15 منٹ میں اپنا مدعا پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ذرا سبحان اللہ اونچا بولیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اس پر تبصرہ ہو چکا، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس حوالے سے میں بات چھیڑنے چلا تھا، اب آپ نے اس بات کو سمجھنا ہے۔ میں پھر سے آغاز کر رہا ہوں، ذرا سبحان اللہ اونچا بولیے تاکہ توجہ جب بنے گی تو تب بات بنے گی، توجہ بغیر بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسٹیج والے اپنا کام پورا کر لیں تو پھر سکون کر لیں۔ ذرا سبحان اللہ اونچا بولیے ماشاءاللہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اے ایمان والو، کلمہ پڑھا ہے تو نماز بھی پڑھو، کلمہ پڑھا ہے تو زکوٰۃ بھی ادا کرو، کلمہ پڑھا ہے تو سچ بھی بولو، کلمہ پڑھا ہے تو ماں باپ کا ادب بھی کرو۔ گویا اس کا میں ایک اور مفہوم اسی آیت مبارکہ کا ادخلوا فی السلم کافہ ایک اور مفہوم میں قرآن سے پیش کر رہا ہوں، اور اس کے اندر اور زیادہ اس کی وضاحت ہے کہ اسلام میں پورے پورے بندے کیسے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ او لوگوں توجہ کے ساتھ اللہ کا کلام پہ پڑھا جا رہا ہے، مفہوم سنو میرا رب کیا کہہ رہا ہے۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، میرا نبی تمہیں جو حکم کرے اس پر تم عمل کرو۔ اللہ کا حکم ہے کہ میرا رسول علیہ السلام تمہیں جو حکم کریں اس پر عمل کرنا تم پر لازم ہے۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور میرا نبی تمہیں جس کام سے روک دے اس کام سے رک جاؤ، یہ تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اب مکمل اسلام میں داخل ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ آقا پاک کا جو حکم ہے اس پر عمل کیا جائے، اور آقا پاک نے جن کاموں سے روکا ان کاموں کو چھوڑ دیا جائے۔ اب ہم تھوڑا اپنی زندگی کو ملاحظہ کرتے ہیں، ذرا اپنا کردار دیکھتے ہیں، اپنے عادات و اطوار دیکھتے ہیں، اپنے انداز زندگی دیکھتے ہیں، کیا ہم اللہ کے اس حکم پر پورا اتر رہے ہیں؟ اگر اس انداز سے ہم ملاحظہ کرتے ہیں تو رب تعالیٰ کا پہلا حکم تو کلمے کے بعد نماز ہے۔ آج مسلمانوں کی اکثریت بے نماز ہے۔ رب ذوالجلال کا حکم تو اچھائی اور سچائی ہے، آج مسلمانوں میں سچ کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ آج مسلمانوں کے اندر جھوٹ اور فریب عام ہو چکا ہے۔ اگر ہم اللہ کے کلام کی طرف، آقا پاک کے احکام کی طرف توجہ دیتے ہیں تو آقا پاک کے احکام، قرآن پاک کے احکام تو ہمیں یہ ہے کہ مسلمان کے لیے حج ہے، مسلمان کے لیے زکوٰۃ ہے، مسلمان کے لیے اچھائی ہے، مسلمان کے لیے سچائی ہے، مسلمان کے لیے تلاوت ہے، مسلمان کے لیے رزق حلال ہے۔ لیکن دوستو ان تمام باتوں کی ہم قلت دیکھتے ہیں، ہم کمی دیکھتے ہیں، اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ ذرا سبحان اللہ اونچی آواز سے بولیے گا، اونچی آواز سے بولیے گا، اللہ اکبر و کبیرہ۔ ان تمام کے تمام معاملات میں ہم کمی اور کوتاہی دیکھتے ہیں، اور جب ان چیزوں کی طرف توجہ کرتے ہیں جن کاموں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا ہے، جن کاموں سے نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں روکا ہے، وہ کام کون کون سے ہیں؟ توجہ آپ دیں گے تو بات کروں گا، ایسے میں یہیں پہ بیٹھا رہوں گا اور یہیں پہ اڑا رہوں گا۔ مجھے توجہ چاہیے، توجہ چاہیے، توجہ چاہیے۔ آپ بچے تو نہیں ہیں، یا ان پڑھ تو نہیں ہیں، جاہل تو نہیں ہیں، پڑھے لکھے سلجھے ہوئے سمجھدار لوگ ہیں۔ کوئی ادھر دیکھے کوئی ادھر دیکھے تو میں خطاب کن سے کروں؟ ہواؤں میں اڑانے تو نہیں آیا نا باتوں کو۔ ذرا سبحان اللہ بولے، مل کر نعرہ سنائے، کوئی ول کے ان کوئی اپنی توجہ بنے، ذرا سبحان اللہ بولے ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
بھائیوں تھوڑا اپنے کردار پہ غور کرو، اپنے عادات و اطوار پہ غور کرو۔ آج مسلمان ان تمام کاموں کو چھوڑ چکا ہے جن کاموں کا قرآن و حدیث میں حکم ہے، اور آج مسلمان ان تمام کاموں کو اختیار کر چکا ہے جن کاموں سے قرآن و حدیث میں منع کیا گیا۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دینے جا رہا ہوں، ذرا توجہ دیجئے گا۔ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام کی جلوہ گری سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے جو دور تھا، اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ شعور نہیں تھا، ایمان نہیں تھا۔ اس دور جاہلیت کی نشانیاں کیا ہیں؟ اس دور جاہلیت کی نشانیاں کیا ہیں؟ دور جاہلیت کی نشانیاں کیا ہیں دوستو؟ دور جاہلیت کی نشانیاں کیا ہیں؟ ذرا توجہ دیجئے گا۔ وہ شراب پیتے تھے، وہ جوا کھیلتے تھے، فحاشی کے دل دادا تھے، وہ سود کا لین دین کرتے تھے، وہ بدماشیاں کیا کرتے تھے، بیٹوں کی پیدائش پہ بہت خوش ہوتے تھے اور بیٹیوں کی پیدائش پہ غمزدہ ہوتے تھے، اور بچیوں پہ ظلم و تشدد کیا کرتے تھے، ان کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح کی غلیظ عادتیں ہیں جو اس دور کی نشانیاں سمجھی جاتی ہیں، علامات سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، کیا آج اس مسلمان معاشرے میں شراب نہیں پی جاتی؟ کیا اس مسلمان معاشرے میں جوا نہیں کھیلا جاتا؟ کیا آج سود کا کاروبار ختم ہو چکا ہے؟ اس مسلمان معاشرے میں آج جتنا سود عام ہو چکا ہے، تاریخ میں ہمیں اس سے پہلے ایسی مثال نہیں ملتی۔ میں برملا کہوں گا، مجھے ڈھکے چھپے لفظوں میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بینک میں پہلے پیسے جمع کرا کے اس سے نفع لینا، یہ کیا ہے؟ یہ سود نہیں تو اور کیا ہے؟ چاہے وہ فکسنگ کراتا ہے، چاہے وہ منتھلی لیتا ہے، بینکوں سے سود لے کر کھایا جا رہا ہے، بینکوں سے پیسہ نکلوایا جاتا ہے کسی بھی کام کے لیے، پھر ان پر بڑھا چڑھا کے واپس کیا جاتا ہے۔ یہ سود نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مختلف انداز کے اندر آج ہر مسلمان سود کے اندر ہمیں لتڑا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ جوا کیا ہے جس سے شریعت مطہرہ نے روکا؟ دوستو پہلے تو کچھ اور انداز سے جوئے تھے، آج کرکٹ کے میچوں پہ جوا چلایا جا رہا ہے، آج فینسیاں کھیلی جا رہی ہیں، زی ٹی وی کی پرچیاں خریدی جا رہی ہیں۔ ہماری نوجوان نسل ان فینسیوں اور بکوں کے اندر تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ارشاد بھول گئے، جوا کھیلنے والا ایسا ہے کہ جیسے کوئی خنزیر کے گوشت اور خون کے اندر اپنے ہاتھ لتھیڑ لیتا ہے، اس طرح اس کے ہاتھ غلیظ ہوتے ہیں۔ جوا کھیلنے والا اتنا غلیظ شخص ہوتا ہے، لیکن مسلمان کو کون سمجھائے؟ اس کو دنیا داروں کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کو فلاسفر کی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کو دنیا والوں کے قول سمجھ میں آ جاتے ہیں، اس کو قرآن و حدیث سمجھائی جائے تو اس کی سمجھ میں نہیں آتی۔ آئیے سنیے یہ سود کیا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں اور اس علاقے میں پہلی مرتبہ آیا ہوں، مجھے نہیں پتا یہاں کون کون سے کاروبار کرنے بیٹھے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بیٹھا ہو تو اس کو غصہ کرنے کی بجائے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ یہ نہ کہے کہ علامہ صاحب نے مجھے ہٹ کیا، مجھے نہ کسی کے نام کا پتہ ہے نہ کام کا پتہ ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، سود کھانا چھوڑ دو۔ ان كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو تم سود نہیں کھا سکتے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے سود کا کام نہ چھوڑا، فَأْذَرُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ رسول کی طرف سے تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ سود خورا اللہ کا دشمن ہے، سود کھانے والا رسول کا دشمن ہے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ قرآن اتنی وعیدیں بیان کر رہا ہے اور مسلمان کلمہ پڑھنے والا سود کھا رہا ہے۔ حدیث میں وعیدیں آئی ہیں، قرآن حرام قرار دے رہا ہے اور کلمہ پڑھنے والا مسلمان جوئے کا لین دین کر رہا ہے۔ مسلمانوں یہ نماز نہ پڑھنا کیا سمجھتے ہو؟ پڑھ لی تو ثواب مل جائے گا اور نہ پڑھی تو طبیعت خراب ہے، کوئی بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میرے آقا نبی کریم کا یہ قول ارشاد پاک بھول گئے، فرمایا میرا دل کرتا ہے میں اپنے مصلی پہ نائب کھڑا کر دوں اور ان گھروں کو میں آگ لگا دوں جو مرد گھروں میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن بچوں اور عورتوں کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکتا، ورنہ گھروں میں نماز پڑھنے والوں کے گھروں کو میں آگ لگا دیتا۔ شارحین نے اس حدیث مبارکہ کی شرح میں لکھا ہے وہ کون تھے جو گھروں میں نماز پڑھتے تھے؟ اللہ اکبر و کبیرہ۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے ایک صحابی بھی ایسے نہیں تھے جو گھر میں نماز پڑھتے ہو۔ تمام صحابہ نماز کا شوق لے کر، دیدار مصطفیٰ کا ذوق لے کر مسجد نبوی میں آیا کرتے تھے۔ وہ گھروں میں نماز پڑھنے والے منافقین تھے جنہوں نے کلمہ تو پڑھا تھا، جنہوں نے بظاہر اسلام کا لبادہ توڑا تھا، لیکن سینے میرے آقا کی محبت سے خالی تھے۔ میرے آقا نے فرمایا میں ان گھروں کو آگ لگا
बता दूं, जो घरों में नमाज पढ़ते हैं, अब बताओ जो घर में नमाज पढ़े, मेरे आका पाक के उसके लिए ये जज्बात हैं। अब जो सिरे से नमाज पढ़ता ही नहीं है, जो फजर कदा करे, जो जोहर कदा करे, असर कदा करे, मगरिब कदा करे, इशा कदा करे, उस बंदे का अंजाम क्या होगा मेरे भाइयों बेनमाजों? मैं आपको तकरीर नहीं सुना रहा, मैं आपको झंझोड़ रहा हूं, शायद के किसी दिल में उतर जाए मेरी बात। मैं आपके कंधे पकड़ के झंझोड़ रहा हूं, आपके सीने पे दस्तक दे रहा हूं, आपकी रूहों को बेदार कर रहा हूं, दिलों पे पड़े हुए खिलाफ उतार रहा हूं। शायद कि कोई मैल उतर जाए और कोई बात दिल की रूह के तक उतर जाए और अल्लाह नमाज की तौफीक अता फरमा दे। बेनमाजों सुनो, सुनो, गौर से सुनो, मेरे बुजुर्गों सुनो, बच्चों सुनो, जवानों सुनो। मेरे आका नबी लजपाल सरकार तो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कयामत के मैदान में पहला सवाल नमाज के मुतल्लिक किया जाएगा। और मफ़हूम हदीस ये है, अगर नमाज मुकम्मल हुई बाकी सारे काम भी ठीक हो जाएंगे, अगर नमाज में खराबी हुई बाकी सारे काम भी गलत हो जाएंगे। लोगों, कयामत में पहला सवाल नमाज का होगा। अगर नमाज है तो तू जन्नती है, अगर नमाज नहीं है तो जहन्नम की आग से इस्तकबाल किया जाएगा। मेरी एक और हदीस मुबारक भी सुन ले। या अल्लाह, हमें कयामत में मुस्तफा के गुलामों में उठाना। जरा ऊंचा बोलो आमीन। ये मेरी ख्वाहिश है, ये आपकी ख्वाहिश है। अल्लाह पाक कयामत में हुजूर की गुलामी में हमें उठना नसीब हो जाए, अशरा मुबशरा के नौकरों में उठना नसीब हो जाए, कयामत में हमें खुलफाए राशिदीन की मैयत नसीब हो जाए, कयामत में हमें अहले बैत के गुलामों में उठना नसीब हो जाए। काश हमें गौसे आजम का दामन नसीब हो जाए, हमें दाता अली हजमेरी का दामन नसीब हो जाए, हमें ख्वाजा अजमेरी का दामन नसीब हो जाए। लेकिन मेरे आका का फरमान भी सुन ले, इरशाद नबवी है, सरकार दो आलम नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत में बेनमाज को हामान के साथ खड़ा किया जाएगा, नमरूद के साथ खड़ा किया जाएगा, कारून के साथ खड़ा किया जाएगा, उबई बिन खल्फ के साथ खड़ा किया जाएगा। ये चार नाम हुजूर ने लिए और ये चार बड़े बड़े काफरों के नाम लिए। बेनमाज हामान के साथ उठेगा, शद्दाद के साथ उठेगा, नमरूद के साथ उठेगा, बेनमाज काफरों में उठाया जाएगा, बेनमाज मुस्तफा के नौकरों में नहीं उठाया जाएगा। लोगों, कलमा पढ़े सारी जिंदगी, मुसलमान कहलाए सारी जिंदगी, अपने आप को हुजूर का उम्मती कहलाए और कयामत में खड़े शद्दाद के साथ हो, खड़े काफरों के साथ हो। कितनी शर्मिंदगी की बात है, कितनी जिल्लत की बात है, कितनी रुसवाई की बात है, कितने बड़े अजाब की बात है। खुदा के लिए अगर आका के नौकरों में उठना चाहते हो, अपनी जिंदगियों को बदल दो, बदल दो। नमाज का शौक पैदा करो, 5 वक्त के नमाजी बन जाओ, 5 वक्त के नमाजी बन जाओ, 5 वक्त के नमाजी बन जाओ। जब कयामत के मैदान में उठाया जाएगा तो मेरे पाक मोहम्मद के गुलामों में उठाया जाएगा। ये नमाज है। अल्लाह मैं और मौजूदात को छोड़ता हूँ, यही नमाज पे थोड़ा गुजारा कर लेता हूँ। एक गाल करा को पक्की तो कराना, इतना ही पन्ने किनारे तो लगाना। दोस्तों, इसी नमाज पे ही बात करते हैं। सुबह उठे, कोई दफ्तर, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, को खेती बाड़ी, कोई कटाई, कोई बिजाई, कोई पानी पिलाई, कोई तिहाड़ी, कोई मजदूरी, कोई मेहनत मुशक्कत, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई कहाँ कहाँ कहाँ। दिन गुजर गया, 12 बज गए, 4 बज गए, 5 बज गए, शाम ढल गई, घर को आया, खाना खाया पिया, कभी टेलीविजन है, कभी मोबाइल फोन है, कभी इंटरनेट है, कभी यूट्यूब है, कभी क्या बला, कभी क्या बला। रात को सो गया, सुबह उठा, फिर वही। ये 24 घंटे जो गुजारे, खाया भी, पिया भी, चला भी, फिरा भी, सोया भी, उठा भी, बोला भी, सब कुछ किए। ये तेरा मोबाइल भी है, इंटरनेट भी है, केबल भी है, डिश भी है, हर बला है, ये सब कुछ हो रहा है। इन 24 घंटों में तुमने अल्लाह के लिए क्या किया? पता खुदा के लिए क्या किया? ये खाना तेरे लिए है, ये कमाना तेरे लिए है, ये बिजाई पिलाई, ये कटाई, ये सब कुछ तेरे लिए है, ये सारे काम तेरे लिए है। खुदा के लिए क्या किया? हाँ, अगर तू मुसलमान है तो तेरी पहचान ये होगी कि जो काफिर है 24 घंटों में जो करेगा अपने लिए करेगा, जो मुसलमान है वो जो करेगा करेगा, लेकिन जब नमाज का वक्त आएगा तो पहले खुदा को सजदा करेगा। दोस्तों, आप मेरी गुफ्तगू, मेरी ये बात जरा तवज्जो तलब है, इधर तवज्जो फरमाएं। दो दोस्त हैं, वैसे ये दोस्ती बनती नहीं है, लेकिन दोस्त
فار ایگزامپل دو دوست ہیں ایک مسلمان ہے ایک غیر مسلم ہے، ٹھیک ہو گیا، دونوں سفر پہ چلے، صبح گھر سے نکلے، سودا لینا ہے، سیر کرنی ہے، جو بھی ہے، ظہر کا وقت ہوا، وہ بھی مسجد میں نہیں گیا، یہ بھی نہیں گیا، عصر کا وقت ہوا، وہ بھی نہیں گیا، یہ بھی نہیں گیا، مغرب کا وقت ہوا، وہ بھی نہیں گیا، یہ بھی نہیں گیا، عشاء کا وقت ہوا، اس نے بھی نماز نہ پڑھی اور اس نے بھی نماز نہ پڑھی۔ اب مجھے بتائیے دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک شخص اسلام کا منکر ہے، ایک شخص اسلام پر عمل کرنے والا ہے، اسلام کو چاہنے والا ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ ایک غیر مسلم اور ایک مسلمان، دونوں نے پورا دن گزارا، نہ وہ مسجد میں گیا نہ یہ مسجد میں گیا، فرق ختم ہوا۔ اس لیے میرے آقا پاک نے فرمایا مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے؟ بولو بولو، نماز کا فرق ہے کہ فرق کا پتہ تب چلے گا جب نماز کا وقت آئے گا۔ جو غیر مسلم ہے وہ نماز نہیں پڑھے گا، جو مسلمان ہے وہ مالک کے دروازے پہ سر جھکا دے گا۔ آئیے میں ایک اور بھی مثال دوں، وہ گرتی ہوئی دیوار کو دھکا دیا جاتا ہے نا، میں وہی کوشش کر رہا ہوں کہ شیطان نے جو نماز اور ہمارے درمیان دیوار کھڑی کر رکھی ہے اس کو دھکا دے دے، یا ہم کسی کمرے میں بند ہیں، ہم ہوا چاہتے ہیں، روشنی چاہتے ہیں، تو ایسا ایسا چھید کرتے کرتے آخرکار سوراخ کھل ہی جائے گا۔ تو جو ہمارا دل غلافوں میں لپٹا ہوا ہے، زنگ آلودہ ہے، میں اس پہ دستک دے رہا ہوں کہ تاکہ وہ زنگ ایسا ایسا وہ یہاں سے اترتا چلا جائے اور سوراخ ہو جائے اور بات دل میں اتر جائے۔ جب دل میں اتری نا، دل پاک ہو جائے گا، روح چمک دمک اٹھے گی اور اللہ تعالیٰ ظاہر بھی روشن کر دے گا، باطن بھی روشن کر دے گا۔ میں عرض کر رہا ہوں مسلمان اور کافر میں بڑا فرق کیا ہے؟ نماز۔ اس پہ میں نے مثال بھی دے دی، میں نے بات بھی پوری کر لی۔ سامعین محترم، نماز ہی کے متعلق میری گزارش ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ بولیے کون ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا معنی کیا ہے؟ مسلمان کا مفہوم ہے بات ماننے والا، اور معنی ہے گردن جھکانے والا۔ گردن کب جھکتی ہے؟ جب بندہ سجدہ کرتا ہے۔ اور سجدہ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ نماز پڑھتا ہے۔ ہم سب مسلمان، اب ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، جھکتا ہے، گردن جھکتی ہے، ثابت ہوا کہ یہ مسلمان ہے۔ جس نے نماز نہیں پڑھی، سجدہ نہیں کیا، گردن نہیں جھکائی، تو مسلمان کیسا؟ اس کو کہتے ہیں نام کا مسلمان۔ ماں باپ نے نام تو رکھ دیا غلام مصطفیٰ، لیکن غلام مصطفیٰ کے انداز دیکھو، توبہ استغفار۔ ماں باپ نے نام تو غلام رسول رکھا ہے، نام تو عبد الرحمن رکھا ہے، نام تو عبداللہ رکھا ہے، نام بڑے پیارے رکھے ہیں، لیکن کام ہمارے بڑے عجب نظر آتے ہیں۔ حضرت سرکار سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، اور اسی دور کے اندر ایک بندہ چوریاں کرتا ہے، پکڑا گیا، حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں لایا گیا۔ آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا محمد۔ آپ نے گردن پہ تلوار رکھ کر کہا، اور ظالم، یا نام بدل یا کام بدل دے۔ نام اتنے اچھے کام دیکھو تو شرابیں، جوا، چوریاں، ڈکیتیاں، بدماشیاں، فحاشیاں، اڑجانیاں، 2 نمبریاں پیچھے رہ گئیں۔ یہاں تو 10 نمبری سے بھی باتیں آگے بڑھ چکی ہیں۔ جو سب سے بڑا مجرم ہوتا تھا اس کو 10 نمبریہ کہا جاتا تھا، یہاں تو 20 نمبریے بھی ملتے ہیں، 50 نمبریے بھی ملتے ہیں۔ کس پہ اعتبار کرو، کس پہ یقین کرو، کس پہ اعتماد کرو؟ آج تو پیروں کے پھیس میں بھی لٹیرے پھر رہے ہیں، نام اہل بیت کی محبت کا لیتے ہیں اور گستاخیاں حضرت امیر معاویہ کی کرتے ہیں۔ آج بھیس بدل کر گلی گلی، بازار ایمانوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ لوگوں، ہم نے اپنا ایمان بھی بچانا ہے، ہم نے اپنا اسلام بھی بچانا ہے۔ ایمان کیا ہے میں نے سب کچھ بتا دیا۔ اور اس وقت جو زہریلی ہوائیں ایران سے چلی ہیں، کچھ زہریلی ہوائیں فرانس سے چلی ہیں، کچھ زہریلی ہوائیں نجف سے چلی ہیں، کوئی ختم نبوت پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی ناموس رسالت پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی نبی پاک کے اہل بیت پہ حملہ کر رہا ہے، کوئی صحابہ کی ناموس و عزت پہ حملہ کر رہا ہے۔ اہل سنت کون ہے؟ جو صحابہ کے بھی وفادار ہیں، نبی کی آل کے بھی وفادار ہیں۔
जन्नती जन्नती, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। दोस्तों, एक शख्स ने कहा, जनाब शाह जी ये बताएं कि आजकल हर कोई अपनी दलीलें देता है, किसकी तहकीक पे यकीन रखे? मैंने कहा मेंढकों की तरह जो मुहक्किक पैदा हो गए। ईरान वालों ने 1 लाख 2 लाख उनको थमाए, इन्होंने पूरी किताब लिख दी, गदियों की गदियां पे गई। कहा जनाबे वाला फिर किसकी तहकीक पे यकीन रखें? मैंने कहा हमें बरेलवी इसलिए तो नहीं कहते कि हमारा मजहब बरेलवी है, हमारा मजहब तो अहले सुन्नत है, हमारी निस्बत बरेलवी है। कहा आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा आला हजरत मुजद्दिद मिल्लत ने आज से 100 साल पहले फतावे रिज़विया में आने वाले हर फितने के मुताल्लिक बता दिया और कुरान और हदीस से उसका हल भी बता दिया है। आज अगर अहले सुन्नत में इत्तेहाद इत्तफाक चाहते हैं, उसका एक ही जरिया है कि हर या रसूल अल्लाह कहने वाले आला हजरत के फतावे रिज़विया पे जमा हो जाए। खुदा की कसम अहले सुन्नत की सफों में इत्तेहाद हो जाएगा। आइए मैं अपनी बात को मुकम्मल करने जा रहा हूँ। दोस्तों, मुसलमान तब ठहरेंगे जब 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, और क़यामत में मुसलमानों में तब उठाया जाएगा जब हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे। ये बुजुर्ग थे, इनकी बरसी है, उनके इसाले सवाब के लिए ये एहतमाम है, पिछले करा रहे हैं। वो चले गए, उनके साथ क्या गया? जो उन्होंने नमाजें पढ़ी थी, तिलावतें की थी, जो उन्होंने अल्लाह का नाम लिया था, बाकी सब कुछ नहीं रह गए। हम में से हर शख्स खाली हाथ जाएगा। अगर साथ जाने वाली है तो वो नमाज है, वो अल्लाह का नाम है, वो जिक्र दुरूद है, वो सदका और खैरात है। लिहाजा एक चीज का वादा आप मुझसे करेंगे, वोट नहीं मांग रहा, नोट की तलब नहीं कर रहा, मैं आपसे किसी दुनियावी तौर पे वादा नहीं ले रहा। वो वादा जिस पे आप कायम रहे तो बरोज़े हशर मेरे आका पाक अपनी शफात की चादर में ले लेंगे। वो वादा जो आप करें या ना करें, उस पे अमल नहीं करेंगे, आप खुदा रसूल की पकड़ में आ जाएंगे। वो वादा 5 वक्त की नमाज का है। 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? आज से जो बाकायदा 5 वक्त नमाज पढ़ने का वादा करता है, वो दोनों हाथ खड़े कर दे। नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, ऊंची आवाज से नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबको तौफीक अता फरमाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे आ जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान की राहें मत लेना। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, मकी हो गए लामकां कैसे कैसे, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। न दिल दादे शेर कोई रहेगा, न गर्वी दे शोहरा चोई रहेगा। न कोई रहा है न कोई रहेगा, रहेगा तो जिक्र इलाही रहेगा। जगह दिल लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।